بھائی صاحب یہ جو ہمارا طائف کا سفر ہے یہ 120 کلومیٹر کا سفر ہے اور تقریباً 2 گھنٹے کا یہ سفر ہے ہمارا. حرم سے جب ہماری بس چلتی ہے تو طائف پہنچتے ہوئے تقریباً لگ بھگ ہمیں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور واپسی کے بھی 2 گھنٹے. 4 گھنٹے تو یہ ہو گئے ہمارے. اور وہاں کچھ زیارات ہیں, وہاں پر بھی ہمیں کچھ وقت لگتا ہے, میقات پہ وقت لگتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مقامات کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. تو طائف کی جو ہماری پہلی زیارت ہے وہ ہے مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام سے یہ مسجد بنائی گئی ہے کیونکہ اسی مسجد کے احاطے میں 4 دیواری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے. اور اسی مسجد کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک بھی ہے جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے بہت سارے صحابہ کرام کے گھر گرا دیے لیکن طائف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. انشاءاللہ ہم اس کی زیارت کریں گے. یہ ہماری پہلی زیارت ہوگی طائف میں. راستے میں ایسا ہماری کوئی زیارت نہیں ہے. طائف سٹی سے ہی ہماری زیارت شروع ہوگی اور اس کے بعد ہماری جو اگلی زیارت ہوگی وہ ہم آپ کو باغ دکھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیٹھ کر انگور کھائے تھے اب وہ وہاں باغ موجود نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ انگوروں کا باغ ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ صرف ایک زمین ہے, لیکن وہ ایک زیارت ہے, مقدس مقام ہے, وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد مسجد علی کی زیارت کریں گے. اسلام کی تاریخ کی وہ پہلی مسجد ہے مسجد علی جس کے ساتھ مینار بنایا گیا. اس سے پہلے مساجد مینار والی نہیں ہوا کرتی تھی. اب جتنی بھی مساجد ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, تو مساجد کی یہ پہچان بن چکی ہے. ہمیں دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد ہے کیونکہ وہاں مینار بنایا جاتا ہے. اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد ہے مسجد علی. اس کی زیارت کریں گے. کئی 100 سال پرانی مسجد ہے. اس کی چھت جو ہے وہ گر چکی تھی تو گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے اس کی چھت کو دوبارہ تعمیر کیا ہے لیکن دیواریں آج بھی پرانی ہیں, اسی حالت میں ہیں. مسجد علی کے بعد ہماری اگلی زیارت ہوگی مسجد الکو. الکو کہتے ہیں حاجی صاحب ٹیک لگانا, سہارا لینا. جس طرح آپ اپنی سیٹ پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اسی کو الکو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف آئے اور طائف کے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو وہاں کے طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور پتھر مار مار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں زخموں کی حالت میں ایک جگہ قیام کیا تھا اور ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے. اس لیے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی اور جس کا نام بھی مسجد الکو رکھ دیا. ٹیک لگانا, سہارا لینا. اس مسجد کے ٹھیک اوپر ایک پہاڑ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تو طائف کے لڑکوں نے چاہا کہ وہ پہاڑ سے اوپر سے ایک پتھر پھینکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہیں پر شہید کر دیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پہاڑ سے پتھر ان کی طرف سرک رہا ہے, گر رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو حکم دیا تھا کہ یہ پتھر تو اگر اللہ کی رضا سے میری طرف آ رہا ہے تو میں اللہ کی رضا سے راضی ہوں, لیکن اگر تو طائف کے آوارہ اور اوباش لڑکوں کے حکم سے آ رہا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اے پتھر تو وہیں رک جا. وہ پتھر آج بھی وہیں رکا ہوا ہے. سب ہم اس پتھر کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم طائف کے ان قدیم مکانات کی زیارت کریں گے. کچھ آثار آج بھی باقی ہیں جہاں پر طائف شہر آباد تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طائف شہر میں گئے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے, وہ جو قدیم طائف تھا اس کے کچھ آثار, کچھ مکانات, کچھ ان کی دیواریں آج بھی موجود ہیں. لیکن آج کا جو نیو طائف ہے وہ تھوڑا پہلے ہے. جس طرح ہمارے ملک میں, ہمارے شہروں میں بھی ایک نیو
سٹی بناتے ہیں جس کا نام نیو دہلی رکھ دیا. ایک اولڈ دہلی ہے، ایک نیو دہلی ہے. اسی طرح وہ نیو طائف ہے اور اولڈ طائف جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ اس کی زیارت کریں گے. ہم اس شہر کو دیکھیں گے اور ان پہاڑوں کی وادیوں کو دیکھیں گے، وہاں کی زیارت کریں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں دعا کی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے، اور پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی حکم دیجئے مجھے کہ میں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان طائف کی بستی والوں کو ان کے درمیان کچل ڈالوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ہرگز ایسا نہیں کہوں گا. یہ نہ صحیح ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں گی. اس کے بعد حضرت صاحب ہم میقات پہ جائیں گے انشاءاللہ. میقات کرن المنازل، یہ بڑی میقات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 میقات کا تعین کیا تھا، 5 میقات مقرر کی تھی، یہ ان میں سے ایک ہے. میقات کرن المنازل، اس کا نیا نام ہے السہل الکبیر. پرانے نام سے لوگ جانتے ہیں میقات کرن المنازل. دونوں نام اسی میقات پہ لکھے ہوئے ہیں. یہاں سے آپ احرام باندھیں گے اور عمرے کی نیت کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم واپس حرم آئیں گے انشاءاللہ عمرے کے لیے. ابھی آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، سونا چاہتے ہیں، آپ سو لیجئے کیونکہ سفر ہمارا کافی طویل ہے. تقریباً 1.5 گھنٹہ ہمیں اور لگے گا طائف شہر پہنچتے ہوئے. ممکن ہے کچھ جلدی بھی ہم پہنچ جائیں. تو ابھی آپ آرام کیجئے. جیسے ہی ہماری پہلی زیارت قریب آئے گی میں انشاءاللہ ہر زیارت کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہی دوں گا انشاءاللہ تعالی.